بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے پوچھا، جب میں یہاں سے جاؤں گا تو آپ میرے دماغ میں رہیں گی؟ ہاں، میں تم سے رابطہ قائم کرنے ہی والی تھی، کیا کوئی بات بن سکتی ہے؟ ابھی مشکل ہے، آپ نے جو منصوبہ بنایا ہے وہی مناسب ہے۔ میرے ذریعے رفتہ رفتہ ایک ایک افسر اور یہاں کے ایک ایک ذمہ دار شخص کے دماغ میں پہنچتی جائیں تاکہ وقت ضرورت آپ ان سب کو ٹریپ کر سکیں۔ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ رسونتی کس طرح پارس دوم تک پہنچی ہے۔ میں نے بعد میں راجیش کے خیالات پڑھے تو پتا چلا وہ اس بیرک کا انچارج تھا۔ جب ایک عورت 4 برس کے بچے کے ساتھ وہاں لائی گئی اور اس نے بچے کا نام پارس بتایا تو راجیش چونک گیا۔ اس عورت کا نام مونا سانچی تھا۔ وہ وادی کاف سے آئی تھی اور جیسا بیان دے رہی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ رسونتی اور فرحاد علی تیمور کا بیٹا پارس ہے۔ راجیش کو اپنے دیش سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنے ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن معاملہ اپنی بہن کے بچے کا تھا۔ یہ نہایت ہی نامناسب بات تھی کہ ایک بچے کو چھپا کر رکھا جائے اور بعد میں اس کی بہن کو اس کے ذریعے بلیک میل کیا جائے، اور وہ کسی طرح رسونتی سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اسے پارس کی خبر پہنچائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اپنی بیوی کو پیرس بھیجا، اپنی آواز کا ایک کیسٹ اس کے حوالے کیا اور کہا وہاں بابا صاحب کے ادارے میں یقیناً رسونتی ہوں گی۔ اگر ملاقات ہو جائے تو میرا یہ کیسٹ انہیں دے دینا، اگر ملاقات نہ ہو تو فون کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے رابطہ قائم کرنا، اس طرح رسونتی سے بات ہو سکے گی اور تم فون پر میرا کیسٹ اسے سنا سکو گی۔ اس کی بیوی نے یہی کیا۔ بابا صاحب کے ادارے تک اس کی پہنچ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے پیرس پہنچنے کے بعد ٹیلی فون کے ذریعے جناب شیخ الفارس سے رابطہ قائم کیا، پھر انہوں نے رسونتی سے اس کی بات کرائی اور رسونتی نے ٹیلی فون پر ہی راجیش کی آواز سن کر کہا، بابی مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے بہت عرصے تک آپ لوگوں کی خیریت دریافت نہیں کی۔ راجیش مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، میرے بیٹے کے سلسلے میں کوئی خوشخبری سنانا چاہتے ہیں تو یقین کرو رسونتی تم لوگوں کی داسی بن کر رہے گی، تم لوگوں کا احسان کبھی نہیں بھولے گی۔ اس طرح رسونتی نے راجیش سے دماغی رابطہ قائم کیا اور پارس تک پہنچ گئی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ پارس کو تنہا اعلیٰ تعلیم دے گی، اسے بہتر سے بہتر ہنر سکھائے گی، اسے ایک غیر معمولی انسان بنا کر میرے سامنے پیش کرے گی۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے وہ رازداری سے کام لے رہی تھی اور چاہتی تھی کہ جب تک پارس بیرک میں ہے اسے دماغی رابطے کے ذریعے تعلیم دیتی رہے اور اسے یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی رہے۔ اس کے لیے وہ راجیش کے ذریعے تمام اہم افسران اور ذمہ دار افراد کے دماغوں میں آہستہ آہستہ پہنچتی رہی تھی، ہر ایک کے لب و لہجے کو یاد رکھتی جاتی تھی تاکہ کبھی انہیں ٹریپ کر کے اپنے بیٹے کو وہاں سے نکال سکے۔ ویسے اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کس طرح انہیں بیک وقت ٹریپ کرنا چاہیے اور اپنے بیٹے کو کیسے نکالنا چاہیے۔ وہ جلد بازی میں کوئی ایسا خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی جس کے بعد پارس کی نگرانی اور سخت کر دی جائے، چاروں طرف پہرا اتنا مستحکم ہو جائے کہ پھر خیال خوانی کام نہ آ سکے۔ ایسا کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی، لہذا وہ چپ چاپ وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ ویسے صرف منصوبے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار ایسا ٹھوس ہونا چاہیے جس سے منصوبے پر حرف نہ آئے اور عملی اقدامات ایسے ہوں کہ وہ منصوبہ پوری طرح کامیاب رہے۔ یہ سلیقہ ابھی رسونتی میں نہیں تھا۔ میں فی الحال وہاں سے واپس آ گیا، سوچا جب رسونتی راجیش کے پاس سے واپس چلی جائے گی تو میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اتنی دیر کے لیے میں شنکر کے پاس آیا۔ وہ وہاں سے تقریباً 25 میل دور ایک چھوٹی سی بستی میں آیا تھا۔ وہاں بمشکل 25-30 گھر ہوں گے۔ ان سے ذرا فاصلے پر ایک بڑی محل نما کوٹھی تھی۔ اس کوٹھی کے اطراف پھیلی ہوئی زمین قابل فروخت تھی۔ شنکر ان کا سودا کر رہا تھا۔ اس بستی کو رانی پور تھا اور یہ بڑی اچھی بات تھی کہ رانی سردار کی مناسبت سے وہ علاقہ رانی پور ہی کہلاتا۔ 200 ایکڑ اراضی کے مالک کو جوا کھیلنے کی عادت تھی۔ وہ بڑی بڑی رقمیں ہارتا رہتا تھا۔ مزید کھیلنے اور عیش کرنے کے لیے وہ اپنی زمینوں کو فروخت کر رہا تھا۔ اس نے تمام اراضی کو مجموعی قیمت 40 لاکھ لگائی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جواری ہے اور جوئے کی لت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو کنگال بنا کر چھوڑتی ہے۔ میں نے اس کے دماغ میں رہ کر قیمت کم کرتے کرتے 25 لاکھ تک پہنچا دی۔ شنکر نے 2 لاکھ بیانہ دے کر اس کی رسید حاصل کر لی، پھر وہاں سے واپس آتے ہوئے بولا، سر میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مگر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں 2 لاکھ ادا کیے ہیں، 3 لاکھ میرے پاس ہیں، باقی 20 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ تم دہلی
دہلی شہر میں جہاں جہاں سے گزرو گے تمہارے بریف کیس میں رقم جمع ہوتی جائے گی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، کمال ہے میرے دیوتا، کمال ہے، میں آپ کا پجاری، آپ کا سیوک ہوں، ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں گا۔ مجھے ایسا باکمال انسان آج تک نظر نہیں آیا، آپ انسان نہیں سچ مچ دیوتا ہیں۔ وہ دہلی شہر میں پہنچا، اپنے ہوٹل کے کمرے میں آیا۔ میں نے کہا اپنا حلیہ ذرا بدل لو، میک اپ کر لو تاکہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوٹل کے کمرے سے نکلا تو کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس طرح وہ کسی بھی بڑے جیولر کے پاس جاتا تھا تو اس کے ذریعے میں اس جیولر کو ٹریپ کرتا تھا، 2 4 5 لاکھ 10 لاکھ روپے نکلواتا تھا، اس کے بعد اسے دوسری جگہ پہنچا دیتا تھا۔ شام 5 بجے وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں آیا تو اس کے پاس 30 لاکھ روپے تھے اور وہ حیران پریشان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر خلا میں تکتے ہوئے میری تعریف میں نہ جانے کیا کچھ کہنے والا تھا۔ میں نے کہا بس بہت کہہ چکے ہو، اب کچھ نہ کہنا۔ اس وقت ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاؤ اور کار ڈیلروں سے رابطہ قائم کر کے ایک نئے ماڈل کی گاڑی خریدو، اس میں بیٹھ کر سودا کرنے جاؤ، ان زمینوں کے مالک کو کورٹ کچہری لے جاؤ، میں موجود رہوں گا، یہ کام ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یہ تمام جائیداد رانی سردار نہیں بلکہ رانی سرکار کے نام سے خریدی جائے، آئندہ تمہاری سردار ڈاکو کا نام رانی سرکار ہوگا۔ کلپنا کماری ایک دوسری ہستی ہے جو یہاں پہنچنے والی ہے۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر رانی سردار کو بتایا کہ شنکر وہاں کیا کرتا پھر رہا ہے اور کس حد تک کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ کل ہم جب دہلی پہنچیں گے تو ایک نہایت خوبصورت کوٹھی ہماری ملکیت ہوگی اور ہم 200 ایکڑ اراضی کے مالک ہوں گے۔ اس نے میرے سینے پر سر رکھ کر کہا، جانے میں نے کون سا نیک کام کیا تھا کہ تم مل گئے؟ میں ساری زندگی ڈاکے ڈالتی رہتی پھر بھی اس مقام تک کبھی نہ پہنچ پاتی، تم نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب سماج میں میری عزت ہوگی، لوگ مجھ جیسی دولت مند کے سامنے سر جھکائیں گے، ہر محفل میں میرا گرم جوشی سے استقبال کیا جائے گا اور مجھے ہر جگہ مہمان خصوصی بنایا جائے گا۔ میں کیا بن رہی ہوں؟ میں تمہیں اتنے بلند مقام پر پہنچاؤں گا کہ یہاں کے حکمران بھی تم سے ملاقات کرتے ہوئے فخر محسوس کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، کبھی پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، مجھے کھونے کے لیے تیار رہو۔ وہ ایک دم سے اداس ہو گئی، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے اپنا تن اپنا مان سب تم پر وار دیا، کیا میرے لیے تم کوئی کشش محسوس نہیں کرو گے؟ یقیناً کروں گا، تم نظر آتی رہو گی تو تمہارا طلبگار بنتا رہوں گا، لہٰذا تمہیں کم سے کم نظر آنا چاہیے۔ تم اپنے معاملات میں مصروف رہو گی اور میں اپنے معاملات میں۔ ہماری ملاقات برائے نام ہوا کرے گی اور جب ہوا کرے گی تو تم مجھے پا لیا کرو گی ورنہ کھو دیا کرو گی۔ وہ ہستی جو کلپنا کماری کے نام سے دہلی پہنچ رہی ہے، اس کے متعلق تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کیا بلا ہے، لہٰذا اس بلا سے ہمیشہ دور رہنا۔ اگر میں اس کی نظروں میں ایک عام آدمی ہوتا تو وہ مجھ سے لڑ پڑتی کہ اپنا تن من سب کچھ دیا ہے تو پھر کسی دوسری کو یہاں کیوں بلا رہے ہو، لیکن میں تو اس کی اور اس کے تمام ساتھیوں کی نظروں میں دیوتا تھا اور غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ میرے سامنے وہ زبان ہلانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، وہ نظریں جھکا کر خاموش رہی۔ جب میں اپنی داستان بیان کرتا ہوں تو بعض اوقات بڑی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپنی داستان کے کسی حصے پر زیادہ زور دینا چاہیے، کسے تفصیل سے بیان کرنا چاہیے اور کسے سرسری انداز سے بیان کرتے ہوئے گزر جانا چاہیے۔ بہت سی باتیں وضاحت طلب ہوتی ہیں، اگر انہیں بیان نہ کیا جائے تو بعد میں شکایت ہوتی ہے کہ یہ بات کیسے ہو گئی۔ فی الحال میری داستان کا سب سے دلچسپ جہاں پارس اول اور جوجو کی دوستی رفتہ رفتہ قائم ہو رہی ہے اور دشمنوں کے لیے وہ وبال جان بنتی جا رہی ہے، میں اس حصے میں یقیناً پہنچنے والا ہوں۔ ابھی اپنے متعلق جو بیان کر رہا ہوں تو اس کا ایک مقصد ہے۔ میں اپنے طور پر دہلی میں قدم جمانے اور پارس کو وہاں سے نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہوں اور کامیابی حاصل کرتا جا رہا ہوں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ میری نادانستگی میں دشمن میرے اطراف جال پھیلاتا جا رہا ہے اور میں اس میں الجھتا جا رہا ہوں۔ جس طرح آپ کو شیبہ کے حالات میری داستان کی ترتیب کے خلاف معلوم ہوئے، اسی طرح ایک بار پھر اپنی داستان کی ترتیب کے خلاف آپ کے سامنے شارپر کی چالیں پیش کر رہا ہوں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں ہندوستان میں موجود ہوں، اگر وہ کسی طرح مجھے پھانس لے گا تو اس کی زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، اس کے بعد وہ ساری دنیا کا بے تاج بادشاہ بن جائے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ دہلی میں یا دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں اپنا ایک خاص اڈا قائم کرنا چاہتا تھا۔ جرائم کی دنیا میں ایسے خفیہ اڈے قائم کرنے کے لیے ہمیشہ مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں کو پھانسا جاتا ہے۔ اس نے اتفاق سے اسی شخص کو پھانسا جو اپنی محل نما کوٹھی اور 200 ایکڑ اراضی شنکر کو فروخت کر رہا تھا۔
چونکہ وہ فروخت کرنے والا تھا، جوا کھیلتا تھا اور مجرمانہ ذہنیت رکھتا تھا، اس لیے شارپر نے اسی پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اسی وقت شنکر خریدار بن کے پہنچ گیا۔ چونکہ شنکر یوگا کا ماہر نہیں تھا، سانس روک نہیں سکتا تھا، پرائی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں محسوس نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے شارپر کو محسوس نہیں کیا۔ یعنی بازی اب شارپر کے ہاتھ میں تھی، میدان صاف تھا۔ وہ شنکر کے دماغ میں رہ کر ساری معلومات حاصل کر رہا تھا کہ اس سے قبل وہ لوگ ڈاکو تھے۔ ایک چلاک عورت رانی سردار کے ساتھ مل کے ڈاکے ڈالتے تھے۔ اچانک ایک غیر معمولی صلاحیت کا آدمی ان کی ٹولی میں شامل ہو گیا، پھر اس نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ ان کے غار کو چاروں طرف سے گھیرنے والی پولیس پارٹی زندہ واپس نہ جا سکی۔ وہ دیوتا ہے اور ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے تمام دشمنوں کو مار ڈالتا ہے۔ بس اتنی معلومات کافی تھی۔ شارپر کی سمجھ میں آ گیا کہ فرہاد اب ڈاکوؤں کی ٹولی میں رہ کر خود کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے اور ان کے ذریعے کوئی کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ جس طرح میں دشمنوں کی نادانستگی میں ان چالوں کو سمجھنے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتا ہوں اور چپ چاپ ایک تماشائی کی طرح ان کی حرکتیں دیکھتا ہوں، اسی طرح شارپر نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بھی خاموش رہے گا اور فرہاد علی تیمور کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ میں نے فی الحال اپنے قارئین کو اتنا ہی بتایا ہے کہ دشمن میری طاق میں ہے۔ ایسے میں اگر میں پارس اول اور جوجو کی طرف ہی دھیان دیتا رہوں اور خود اپنی ذات سے غافل ہو جاؤں تو مجھے زبردست نقصان پہنچے گا، لہذا اب اپنے حالات بیان کرتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پارس اول اور جوجو یقیناً سامنے آئیں گے۔ ہم صوبہ پنجاب کے شہر امبالہ سے گزر گئے۔ اب دہلی جانے والی شاہراہ پر ہماری گاڑی دوڑتی جا رہی تھی۔ ڈرائیو کرنے والے ایک ماتحت نے کہا، جناب آگے راستہ خطرناک ہے، ہمیں کسی شہر میں رات گزارنا چاہیے۔ میں نے پوچھا خطرناک کیوں ہے؟ راستے میں ڈاکو گھیر لیتے ہیں، اسمگلر راستہ روکتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پولیس والوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے ہمارے پاس ایک بھی ہتھیار نہیں رہنے دیا، اس پر ہم رات کا سفر کر رہے ہیں، ہم آپ کے حکم کے بندے ہیں۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتا جاؤں گا، تم ڈرائیو کرتے جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ راستہ روکنے والے کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارا سفر جاری رہا، ہم ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچے، وہاں رات کا کھانا کھایا، پھر آگے بڑھ گئے۔ ادھر شارپر شنکر کے دماغ سے یہ معلوم کر رہا تھا کہ ہم کس طرح ایک ویگن کار میں سفر کرتے ہوئے دہلی کی طرف آ رہے ہیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اس ویگن کار میں موجود ہوں، تب اس نے مجھے وہیں نیست و نابود کر دینے کا تہیہ کر لیا اور اپنے طور پر پلاننگ کرنے لگا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرا دشمن کیسی چالیں چل رہا ہے تو میں اس ویگن کار سے اتر کر کسی دوسری گاڑی میں بیٹھ جاتا اور اس گاڑی سے پہلے وہاں پہنچ جاتا جہاں اس ویگن کار کو ٹریپ کیا جانے والا تھا، لیکن میں انجان تھا۔ جب آدمی انجان ہوتا ہے اور کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو وہ مصیبت اس کے لیے ناگہانی ہوتی ہے۔ اگر میں شارپر کے دماغ کو پڑھ لیتا تو وہی مصیبت میرے لیے ناگہانی نہ ہوتی۔ رات کے 1 بجے ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے سامنے جانے والی گاڑیاں ہمارا راستہ روکتی جا رہی ہیں۔ ہم نے پیچھے گھوم کر دیکھا، 2 گاڑیاں ہمارا تعاقب کرتی آ رہی تھیں۔ چال چلنے والا خواہ شارپر ہو یا فرہاد علی تیمور، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمزوری یا مجبوری ضرور ہوتی ہے۔ شارپر کے ساتھ مجبوری یہ تھی کہ وہ جلدی میں ایسے افراد کا انتظام نہیں کر سکتا تھا جو یوگا کے ماہر ہوتے اور فرہاد علی تیمور کو ان کے دماغ تک پہنچنے سے روک سکتے۔ ایسی مجبوری کے تحت شارپر نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جس شخص کو ٹریپ کیا اور جس کے دماغ پر قابو ہوا تھا، اسے سب سے پیچھے رکھا تھا اور راستہ روکنے والوں کا سربراہ کسی اور کو بنایا تھا تاکہ فرہاد اس کے دماغ میں پہنچ کر اصلیت معلوم نہ کر سکے، کم از کم اسے یہ پتہ نہ چلے کہ کوئی کسی کو دماغی طور پر ٹریپ کر کے اس کا راستہ روک رہا ہے اور دہلی پہنچنے سے پہلے اسے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ آگے پیچھے دوڑنے والی گاڑیاں قریب سے قریب تر ہوتی گئیں، حتیٰ کہ ہمیں اپنی گاڑی کو روکنا پڑا۔ تب آگے جانے والی گاڑی میں سے ایک نے نکل کر کہا، ہم تم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، جو ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ گاڑی سے باہر آ جائے اور ہم سے بات کرے۔ میں نے رانی سردار کو اشارہ کیا، وہ گاڑی سے باہر نکل کر اس شخص سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، میں ہیڈ آف دی فیملی ہوں۔ رانی سردار جس سے مخاطب تھی، اس کے دماغ میں شارپر موجود تھا اور وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس ویگن کار میں سفر کرنے والوں کی سربراہ وہی ہے۔ اس شخص نے کہا، میں کسی عورت سے نہیں مرد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رانی سردار نے کہا، یہ ہندوستان ہے، یہاں ہیڈ آف دی فیملی ایک عورت بھی ہوتی ہے۔ اس شخص نے کہا، بحث نہ کرو، میں اپنے سامنے کسی مرد کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہریا کو گاڑی سے باہر بھیج دیا۔ اس نے رانی سردار کے پاس آ کر کہا، اگر تم مرد سے بات کرنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ میں ہریا کے دماغ میں پوری طرح قابض تھا، دوسرے لفظوں میں اس کے وجود کے اندر فرہاد علی تیمور تھا۔ شارپر نے جب اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش
کوشش کی اور واپس ہو گیا۔ اس طرح اسے یقین ہو گیا کہ وہ حریہ ہی فرحاد علی تیمور ہے۔ اب وہ شخص بے نقاب ہو گیا جس کو شارپر نے ٹریپ کیا تھا اور اس کو سب سے پیچھے رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا اور وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، فرحاد علی تیمور، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، اپنی آخری سانسیں گن لو۔ یہ کہتے اس نے تڑا تڑ فائرنگ شروع کر دی۔ حریہ فائرنگ سے بچ کر نکلنا چاہتا تھا، میں خود اسے بچانا چاہتا تھا لیکن ناکام رہا۔ کئی گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہوئیں اور وہ وہاں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ مجھے افسوس ہے، میری خاطر اس کی جان گئی، مگر اس جان دیتے وقت کہا، فرحاد صاحب، میں کیا، میری پوری نسل ہوتی تو آپ پر قربان ہو جاتی، میرے لیے اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ میں آپ پر قربان ہو رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جان دے دی۔ اس نے تو فرض ادا کر دیا لیکن آخری لمحات میں اس نے جو کچھ کہا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ حریہ تھا اور فرحاد علی تیمور کے دھوکے میں مارا گیا تھا۔ یہ بات شارپر کو معلوم ہو گئی۔ دوسری طرف وہ بھی ہوشیار ہو گیا کیونکہ جس شخص نے فرحاد علی تیمور کو مارتے ہوئے آخری وقت میں گولیاں چلائی تھیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ کوئی شخص مجھے فرحاد علی تیمور کی حیثیت سے جانتا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ اس کار میں فرحاد سفر کر رہا ہے۔ بس یہی شارپر کی بہت بڑی غلطی تھی جس نے مجھے چکنا کر دیا۔ حریہ کے دم توڑتے ہی میں نے خیال خوانی کی چھلانگ لگائی اور اس کے قاتل کے دماغ میں پہنچ گیا۔ پھر مخاطب کیا، ہیلو شارپر، تم نے میرا ایک بہت اہم آدمی مار دیا ہے، بتاؤ میں تمہارے کتنے اہم آدمیوں کو ٹھکانے لگاؤں؟ شارپر نے اس قاتل کے لب و لہجے میں کہا، فرحاد علی تیمور صاحب، صرف اپنی ذات اہم ہوتی ہے، یہ نہ پوچھو کہ میرے کتنے اہم آدمیوں کو ٹھکانے لگاؤ گے۔ تمہاری جو مرضی ہے وہ کر سکتے ہو، ایسے تو کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے جاتے ہیں، میرے آدمی مارے جائیں گے، کوئی بات نہیں، تم قسمت کے دھنی ہو، تمہیں ختم کر ہی دیتا مگر بچ گئے، لیکن یاد رکھو میں تمہیں ہندوستان میں نہیں رہنے دوں گا۔ فی الحال اپنے سکون پر ماتم کرو اور اپنی بہن جوجو کے پاس جاؤ، میں تمہارے ان آدمیوں سے نمٹ کر اس کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اس نے غصے سے کہا، تم اس معصوم لڑکی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، میں کیا کروں گا یہ تم وہیں پہنچ کر دیکھنا، اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، اس قاتل کو بچانا چاہتے ہو اور ہمیں گھیر کر مارنا چاہتے ہو تو اس کے دماغ میں رہو، میں جوجو کے پاس جا رہا ہوں اور اگر اپنی بہن کی سلامتی منظور ہے تو اس کا دماغ چھوڑ دو اور اپنی بہن کے پاس جاؤ، صرف چند ساعتوں میں فیصلہ سناؤ، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ میں جوجو کے پاس جا رہا ہوں، میں پہلے ہی جانتا تھا تمہاری نظروں میں تمہارے کام آنے والے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یہ مر جائیں گے تو تمہیں پرواہ نہیں ہوگی، جاؤ۔ وہ جا چکا تھا۔ میں نے اس قاتل کے ذریعے اس کے آدمیوں کو حکم دیا، اپنے ہتھیار واپس رکھ لو، ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور میں نے جس آدمی کو قتل کیا ہے اس پر شرمندگی ہے، اس کی لاش کو اٹھاؤ، ہم اسے لے جائیں گے اور عزت و احترام سے اس کی چتا جلائیں گے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، حریہ کی لاش کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھ لیا۔ آگے والے دونوں گاڑیوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا، ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی، پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد رانی سردار نے کہا، مجھے حریہ کی موت پر افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، ہاں افسوس کی بات ہے، ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کیا پتا ابھی آگے جا کر ہم میں سے اور کسے موت آ جائے، لہذا حریہ کے لیے اطمینان رکھو، وہ لوگ اس کی آخری رسومات ادا کرتے ہوئے چتا میں جلائیں گے۔ اس طرح ہم پولیس والوں کے سامنے ایک مرڈر کیس کے سلسلے میں جواب دینے سے محفوظ رہیں گے۔ میں نے شنکر کے پاس پہنچ کر کہا، معاملات کچھ بگڑ گئے ہیں، ہمارا ایک دشمن خیال خوانی کرنے والا تمہارے دماغ تک پہنچ گیا ہے، وہ تمہارے مصروفیات کو سمجھ رہا ہے، لہذا تم رات کا کھانا نہ کھاؤ، 2 عدد خواب آور گولیاں کھا کر آرام سے بستر پر لیٹ جاؤ، میں تم پر تنویمی عمل کروں گا تاکہ آئندہ وہ دشمن تمہارے دماغ میں نہ آ سکے۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا شارپر میرے تنویمی عمل کے دوران مداخلت نہیں کرے گا کیونکہ میں اسے جوجو کی سلامتی کی فکر میں مبتلا کر چکا تھا۔ میں نے ایک ذرا جوجو کے پاس پہنچ کر دیکھا، پتہ چلا وہاں پارس کے شرارت امیز کارنامے دیکھ کر شارپر حیران تھا اور اب تک انہی میں الجھا ہوا تھا۔ مختصر یہ کہ میں نے شنکر پر تنویمی عمل کیا، اس کے دماغ کو مکفل کر دیا اور اپنے لیے کوڈ ورڈز مقرر کیا کہ جب یہ الفاظ اس کے دماغ میں دہرائے جائیں تو وہ میرے لیے دماغ کے دروازے کھولے، ورنہ کسی کو اپنے اندر بولنے کی اجازت نہ دے۔ میں نے اسے دماغی دروازہ بند کرنے کا طریقہ بتایا کہ صرف ایک بار سانس روک لے تو پرائی سوچ کی لہریں واپس چلی جاتی ہیں، پھر دوبارہ آنا چاہیں گی تو دماغ خود بخود تنویمی عمل کے ذریعے زیر اصل مکفر رہے گا۔ تیسری بات یہ بتائی کہ وہ اپنا نام بدل دے، جو 2 لاکھ روپے پیشگی کے طور پر ادا کیے ہیں اسے بھول جائے، دہلی شہر میں کوئی بڑی سی کوٹھی خرید لے، ہم وہیں قیام کریں گے۔ شارپر نے شنکر کے دماغ میں رہ کر یقیناً رانی سردار اور اس کے تمام ساتھیوں کے نام معلوم کیے ہوں گے۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر ان
ان سب کے نام بدل دیے، انہیں تاکید کر دی کہ آئندہ وہ اسی نئے نام سے ایک دوسرے کو مخاطب کیا کریں گے۔ رانی سردار نہ تو اب رانی سردار تھی اور نہ ہی کلپنا کماری، اب اس کا نام رکنی دیوی تھا۔ میں نے جناب شیخ الفارس سے رابطہ قائم کر کے انہیں حالات سے آگاہ کیا، پھر بتایا اب اعلیٰ بی بی کلپنا کماری کے نام سے نہیں آئے گی، اس کا نیا نام آپ کوئی اور رکھ دیں۔ انہوں نے کہا تم ہی کوئی ہندی نام رکھو، آپ اسے کامنا کماری کے نام سے بھیج سکتے ہیں، اسی نام سے اس کے کاغذات تیار کروا لیں۔ میں نے ان سے رابطہ ختم کیا، ہر طرح اطمینان ہو گیا کہ دہلی پہنچنے تک آرام اور سکون ہے۔ پھر میں جوجو کے پاس پہنچ گیا۔ پچھلی بار جب میں اس کے پاس سے آیا تب پارس اسے سمجھا رہا تھا دشمن تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے تمہارے کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ ملا سکتے ہیں، تمہیں بے ہوش کر کے یہاں سے لے جانے کی کوشش کریں گے یا کسی اور طرح سے نقصان پہنچائیں گے، لہذا پہلے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرو۔ جوجو نے کہا میں یہاں سے کچن میں جاؤں گی، وہاں پکانے والوں کی باتیں سنوں گی اور ان کے دماغ میں رہ کر معلوم کروں گی کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں سے کچن جانے کے دوران راستے میں کسی نے اغوا کر لیا تو تم مجھے خواہ مخواہ ڈرایا نہ کرو، میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، کچن تک چل کر جاؤ گی، نازک پاؤں دکھنے لگیں گے، یہاں ریسیور اٹھاؤ، مینیجر سے رابطہ قائم کر کے پوچھو آج کی اسپیشل ڈش کیا ہے، اس سے کیا ہوگا، اس رابطے سے رابطہ ملتا جائے گا اور تم بیٹھے بیٹھے کچن میں پہنچ جاؤ گی۔ وہ خوش ہو کر چٹکی بجاتے ہوئے بولی نائس آئیڈیا، تم بہت سمجھدار ہو۔ وہ جلدی سے ٹیلی فون کے پاس گئی، ریسیور اٹھا کر مینیجر سے رابطہ قائم کیا، پھر پوچھا آج کی اسپیشل ڈش کیا ہے۔ دوسری طرف سے جواب ملا ویٹ اے منٹ میں ابھی بتاتا ہوں۔ مینیجر نے ریسیور رکھ دیا، پھر انٹرکام کے ذریعے کچن کے سپروائزر سے رابطہ قائم کیا، اس سے اسپیشل ڈش کے متعلق پوچھا۔ سپروائزر نے جواب دیا اور اس طرح جو وہاں بیٹھے بیٹھے اس سپروائزر کے دماغ میں پہنچ گئی، وہاں دوسرے کام کرنے والوں کی باتیں سنتی رہی۔ پارس نے کہا بھوک لگ رہی ہے، کچھ ہلکا سا ناشتہ منگواؤ۔ وہ گور کر بولی کیا میں تمہاری نوکرانی ہوں، میری میزبان ہو، میں تمہارا مہمان ہوں، زبردستی کے مہمان ہو، یہاں سے جاتے کیوں نہیں، کتنی بے مروت ہو، تمہاری جان بچا کر یہاں تک لے آیا ہوں، نہ جانے وہ ٹیکسی والا تمہیں کہاں لے جانے والا تھا، میں اس کی کھوپڑی ہلا دیتی۔ اس کی کھوپڑی کے پیچھے بھی درجنوں دشمن ایسے ہیں جن کا علم تمہیں نہیں ہے، اب رفتہ رفتہ ہوگا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کھانے کا آرڈر دو، ہو سکتا ہے کھانے کے ساتھ دشمن چلے آئیں۔ اس نے آرڈر دیا، تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کھانا اوپر آ رہا ہے۔ جوجو نے پارس سے کہا میں مطمئن ہوں، کچن میں سب کے دماغ کو پڑا ہے، وہاں سے جو کھانا آ رہا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جو ویٹر کھانا لے کر آ رہا ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں کیا جانوں کون کھانا لا رہا ہے، یہاں آئے گا تو میں اس کی آواز سنوں گی، اگر وہ گونگا بن گیا تب کیا کرو گی؟ تم خواہ مخواہ بحث کرتے ہو، وہ بھلا کیوں گونگا بنے گا؟ اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی، وہ اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہتی تھی۔ پارس نے کہا سنو، میری بات پر عمل نہیں کرو گی تو پچھتاؤ گی، دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھو کون ہے، جب تک وہ جواب نہ دے اسے نہ کھولنا۔ جوجو نے یہی کیا، دروازے کے قریب پہنچ کر بولی کون ہے؟ دوسری طرف خاموشی رہی، صرف دروازے پر دستک سنائی دی۔ جوجو نے پھر پوچھا میں پوچھتی ہوں کون ہے، جواب دو۔ باہر سے گوں گاں کی کچھ ایسی پھنسی سی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے گونگا بول رہا ہو۔ پارس نے کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ آنے والا اپنی مادری زبان بولے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی اب میں اس کے دماغ میں کیسے پہنچوں؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر سمجھانے کے انداز میں کہا اطمینان رکھو، دروازے کے پیچھے ہوں، اسے کھول کر دور کمرے میں چلی جاؤ۔ اس نے دروازے کو آہستگی سے کھولا، پھر دور کمرے میں جا کر بولی یس کم ان۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، پھر ایک بہرا کھانے کی ٹرے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اندر آیا، پھر جیسے ہی آگے بڑھ کر رکھنا چاہتا تھا پارس نے اس کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا دی۔ وہ یک بار کی اوندے منہ گرا، گرتے ہی چائے کی کیتلی ٹوٹ گئی، گرم گرم چائے اس کے منہ پر آئی۔ اس نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے کہا او مائی گاڈ۔ پارس نے ہنستے ہوئے کہا دیکھا گونگے کیسے بولتے ہیں، بول میرے میاں مٹھو بول۔ وہ غصے سے اٹھ کر پارس کی طرف لپکا مگر اس پر حملہ نہ کر سکا، جہاں تھا وہیں رک گیا۔ پارس نے جوجو سے کہا تم بالکل ہی احمق لڑکی ہو، جیسے ہی یہ بول پڑا تھا تمہیں اس کے دماغ میں پہنچنا چاہیے تھا، تم حاضر دماغ نہیں رہتی ہو۔ اب توجہ سے سنو، یہ پھر بولے گا۔ پھر اس نے بہرے سے پوچھا ارے تم تو مجھ پر حملہ کرتے کرتے رک گئے، کیا بات ہے؟ چائے بہت گرم تھی۔ وہ چیختا ہوا اس کی طرف بڑھا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ پارس وہاں سے بھاگتا ہوا چھلانگے لگاتا ہوا صوفے پر پہنچ گیا۔ وہ اس کے تعاقب میں وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ اس وقت تک جوجو کو عقل آ گئی تھی، اس نے ایک دماغی جھٹکا پہنچایا۔ وہ دوڑتے دوڑتے چیخ مار کر الٹ پڑا، فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ پارس نے کہا اطمینان سے تڑپتے جاؤ اور
बताते भी जाओ, गूंगे क्यों बन गए थे। फिर इसने जोजो से कहा, जरा इसे उठाकर बिठा दो। वो बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? क्या मैं इतने मोटे आदमी को उठाकर बिठा सकती हूँ? खुदा के लिए अकल से काम लिया करो, अपने हाथों से नहीं अपनी सलाहियतों से उठाकर बिठाओ। वो चौंक कर बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ। इसने तड़पने वाले को घूर कर देखा, वो फौरन उठकर बैठ गया, गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था, मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं अपनी आवाज ना सुनाऊं। तुम्हें ये हुक्म क्यों दिया गया था? वो लोग कहते थे ये लड़की पुरअसरार है। एयरपोर्ट से जो भी इसका ताक़ुब करता आया किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हुआ। इनका ख्याल है कि ये लड़की टेलीपैथी जानती है। यही आजमाने के लिए मुझे गूंगा बनाकर भेजा गया। इस चाय के साथ जो दूध है इसमें नशीली दवा हल की गई है। चाय पीने के बाद इस लड़की का दिमाग कमजोर हो जाता। थोड़ी देर में कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं, इनके सामने ये ख्याल ख्वानी नहीं कर सकेगी और वो इसे उठाकर ले जाएंगे। पारस ने पूछा, तुम बाहर जाकर क्या बयान दोगे? मैं तो गूंगा बना रहूंगा। जिन लोगों ने मुझे इस काम पर लगाया है इनके सामने वही कहूंगा जो हुक्म दोगे। इनसे कहो तुमने चाय और नाश्ता पहुंचा दिया है, लड़की थोड़ी देर में चाय पीने वाली है। वो फर्श पर से उठते हुए कपड़े झाड़ते हुए बोला, मैं यही कहूंगा। जोजो ने कहा, तुम्हें यही कहना होगा, अगर कुछ और कहना चाहा तो जिंदा नहीं रहोगे, मैं तुम्हें पागल बनाकर पागल खाने पहुंचा दूंगी। इसने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, मैं वही करूंगा जो तुम कह रही हो। इसने जल्दी से झुककर फर्श पर गिरे हुए सामान को ट्रे में रखा। ट्रे को वहां से उठाकर सेंटर टेबल पर लाया। पारस ने कहा, बाहर किसी से ये ना कहना कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम्हारा बयान यही होगा कि लड़की कमरे में तन्हा है। इसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया, कालीन को अच्छी तरह साफ किया, फिर वहां से चला गया। इसके जाते ही जोजो ने कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो दुश्मन ख्वाह मुख्वाह मेरे पीछे पड़ गया है। पारस ने पूछा, आखिर वो दुश्मन कौन है? और कौन होगा? वही फरहाद अली तैमूर। ए लड़की, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मेरे सामने मेरे बाप को दुश्मन कह रही है क्या? वो तकरीबन चीख कर बोली, तुम्हारा बाप? क्या फरहाद अली तैमूर तुम्हारा बाप है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम इसके बेटे नहीं हो सकते। बेटा साबित करने के लिए मैं दोबारा पैदा होकर नहीं दिखा सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्या तुम किसी दूसरे को अपना बाप कह सकती हो? हरगिज नहीं। इसी तरह मैं सिर्फ अपने बाप को ही बाप कह रहा हूँ। जोजो ने दोनों मुट्ठियां बेंच ली, होंठों को सख्ती से दबाकर गहरी गहरी सांस लेते हुए चंद लम्हों तक इसे देखती रही, फिर जैसे वो फट पड़ी। दुश्मन के बच्चे, तुम अब तक मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मेरे पास आकर अपने बाप के लिए रास्ता साफ कर रहे थे। गलत इल्जाम ना दो, मैं तो अपने लिए रास्ता साफ कर रहा हूँ। क्या बकवास करते हो? यकीन करो, जब से तुम्हें देखा है दुनिया के सारे काम भूल गया हूँ। ये इस बात का सबूत है कि हसीन सूरतें देखते ही मेरी रगों में मेरे बाप का खून जोश मारने लगता है। आई से गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। मैं अपने दुश्मन का साया तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।